اس سے پہلے کہ جلسے کا آغاز کیا جا سکے، میں تمام علماء کرام کی خدمت میں ملتمس ہوں اسٹیج پر تشریف لائیں۔ حضرت علامہ مولانا پروفیسر مسعود اختر ہزاروی صاحب اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ مولانا حافظ عرفات صاحب اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ مولانا قاسم حسین صاحب اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ جامعہ الاکبریہ کے امام مولانا ساجد صاحب اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ جامعہ صفوت الاسلام کے امام و خطیب مولانا ریاست صاحب اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ مولانا حافظ اختر علی صاحب سے گزارش ہے اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ دیگر ہماری جو معزز شخصیات ہیں، مولانا حافظ عبدالقدیر صاحب، جو جتنے بھی خلفاء یہاں تشریف رکھتے ہیں، خلیفہ اکرام صاحب، خلیفہ محبوب صاحب، دیگر جو خلفاء ہیں ہماری معزز شخصیات، ان سے بھی گزارش ہے اسٹیج پر تشریف لائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين۔ آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے۔ آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے۔ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کر دل شاد ہوتا رہے گا۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کر دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہوتا رہے گا۔ میرے نہایتی واجب الاحترام معزز مقتدر علماء کرام، قراء، حفاظ، خلفاء، سادات کرام، معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں اور فیس بک کے اور ریڈیو اذان کے سامعین و سامعات، آج لٹن کی اس مرکزی جامعہ مسجد میں عظیم الشان جلسہ و جلوس کا انعقاد کیا گیا۔ جلوس میں الحمدللہ کثیر تعداد میں اہلیان لٹن نے شرکت فرمائی، اپنی اپنی محبتوں کا اظہار کیا۔ ابھی بغیر کسی تاخیر کے میں آج کے اس عظیم الشان جلسے کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کروانا چاہتا ہوں۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے مائک پہ اسٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں محترم قاری ایوب آصف صاحب۔ میں ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ اپنی خوبصورت آواز میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہوئے آج کے اس عظیم الشان جلسے کا آغاز فرمائیں۔ نعرہ تکبیر،
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ قاری ایوب آصف صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق في مقعد صدق عند مليك مقتدر إنا كل شيء
ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان ألا تطغوا في الميزان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والسماء والأرض وضعها للأنام والسماء بالقسط ولا
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال وللآخرة خير لك من الأولى
ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ. خوبصورت آواز میں، خوبصورت انداز میں محترم قاری ایوب آصف صاحب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرماتے ہوئے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے. آج خوبصورت انداز میں آج کی اس عظیم الشان محفل پاک کا آغاز انہوں نے تلاوت قرآن پاک سے فرمایا. سورہ ضحیٰ جس میں آقا علیہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان اور آپ کے مرتبہ و مقام کو بیان فرمایا ہے. فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو عنقریب اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ پر راضی ہو جائیں گے، آپ پر راضی ہو جائیں گے. ارے یہ کیسا نبی ہے، کیسا نبی ہے جسے اللہ نے تمام نبیوں کے آخر میں اس کائنات میں مبعوث فرمایا. وہ نبی جسے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ نبیوں میں رحمت پانے والا. اسی نبی کی خدمت میں، اسی نبی کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت، ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں گے ابھی انشاءاللہ العزیز ہمارے نوجوان نعت خوان. اسی تلاوت قرآن پاک کے دوران ہمارے آج کی اس عظیم الشان محفل پاک کے مہمان ہمارے محترم ہمارے خوبصورت ساتھی حضرت علامہ مولانا امام خالد حسین صاحب جو لسٹر سے تشریف لائے ہیں. میں انہیں دل کی اتھا گہرائیوں سے آج کی اس عظیم الشان محفل پاک میں ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں. مرحبا یا امام. ابھی میں اس سے پہلے کہ ہمارے نئے مہمان مائک پر تشریف لائیں، میں مائک حوالے کرتا ہوں اپنے ساتھی محترم مولانا حافظ اختر علی صاحب کے. وہ مائک پر تشریف لاتے ہیں، تقریباً 5 بجے تک وہ مائک کی ذمہ داریوں سنبھالتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ سب کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. بہت بہت مبارک کے مستحق ہیں آپ صاحب. بالخصوص
جن بچوں نے آج میلاد شریف کے جلوس کے اندر حصہ لیا ہے, especially the mosque students who took part in the procession, in the parade, I salute them all and I salute their parents as well. میں ان بچوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں, ان کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو عشق رسول کے راستے میں چلنا سکھایا ہے. یہ اللہ کرے کہ یہ عشق رسول کا سلسلہ تا قیامت ہماری نسلوں میں قائم و دائم رہے. ابھی انشاءاللہ نعت پاک پیش کرنے کے لیے ہمارے دو بھائی ہیں, بلکہ یہ دونوں سگے بھائی ہیں, حمزہ خان اور شمس خان, وہ آتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں. تے تساں ذرا اپنے وجود کا احساس دو, نعرہ لگائیں, میں لا سکیں تساں لا سو. نعرہ تکبیر, بلند آواز سے نعرہ تکبیر, ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, جشن میلاد مصطفیٰ. السلام علیکم. آئیے مل کر درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا صلی اللہ علیہ یا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. یہی کہتے ہیں نا کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں, تو اسی یقین سے پڑھیں درود پاک. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. جشن آمد رسول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول, اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول, اللہ 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 بولو اللہ 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 بولو اللہ. جشن آمد رسول اللہ اللہ. جب کہ سرکار تشریف لانے لگے, نور و غلما بھی خوشیاں منانے لگے. جب کہ سرکار تشریف لانے لگے, نور و غلما بھی خوشیاں منانے لگے. ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی, مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی. اے بھلی
عالم کے رسول اللہ ہی اللہ دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ کوئی چہرے کی تعریف کرنے لگا کوئی زلفوں کی تعریف کرنے لگا سبحان اللہ کوئی چہرے کی تعریف کرنے لگا کوئی زلفوں کی تعریف کرنے لگا آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی آمینہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے کچھ کلاؤ ارے بادشاہ ارے کچھ کلاؤ ارے بادشاہ نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں اور سماہیں سنائیں حبیب خدا کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا سماہیں سنائیں حبیب خدا کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا نبی کے گداؤں سب ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ حضور آ گئے بولو 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 حضور آ گئے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں نا حضور آ گئے ہیں اور کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں کرم ہی کرم ہے یہ دل اور راتیں جہاں پر بھی جاؤ دلوں کو جگا
پاکستان میں جاؤ جہاں پر بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ جہاں پر بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ یہی کہتے جاؤ نا حضور آ گئے ہیں 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 تم کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا پیارا پیارا نبی کا جھنڈا سونا سونا نبی کا جھنڈا برکت والا نبی کا جھنڈا سب سے اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ رسالت 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 یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا جھوم کے بولو شرمانا چھوڑو سچ بچ کے بولو اور اونچا بولو سرکار کی آمد دلدار کی آمد ٹھار کی آمد سونے کی آمد رجپال کی آمد یا My brothers, we're here to make jashan. Everyone's looking very sad. What's the reason for that? Inshallah. Nare Risalat, Nare Risalat. Ya Rasul Allah, Ya Habib Allah, Ya Rasul Allah ke nare se humko pyar hai. Ya Rasul Allah ke نعرے سے کس کو پیار گے ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار گئے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا جھوم کے بولو مرحبا اٹھا کر بولو مرحبا لہرا کر بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پر نور ہے زمانہ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت آئی نہیں حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا لا عرش اڑا بھریرا لا عرش اڑا بھریرا صبح شب ولادت پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت نوشا بناؤ ان کو دولہا بناؤ ان کو نوشا بناؤ ان کو دولہا بناؤ ان کو ہے عرش تک یہ شہرا صبح شب ولادت آمد کا شور سن کر گر آئے ہیں بیکاری آمد کا شور سن کر گر آئے ہیں بیکاری دے دے حسن کا حصہ دے دے حسن کا حصہ صبح شب ولادت شادی رچی ہوئی ہے بجتے ہیں شادیاں نے شادی رچی ہوئی ہے بجتے ہیں شادیاں نے دولہا بناؤ دولہا
دھولا بناؤ دھولا دھولا بناؤ دھولا صبح شب ولادت میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں حسنی وہ جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے کل عین گراتے جائیں گے سرکار کی آمد دلدار کی آمد سب جھوم کے بولو شرمانا چھوڑو گج بج کے بولو نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ بولو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ جب تلک یہ چاند تارے جلولاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے جلولاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے بولو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ انشاءاللہ جی کلام چلیے مدینے نو چلیے مدینے نو ساواں دا پتہ کوئی نہیں ساواں دا پتہ کوئی نہیں چلیے مدینے نو ساواں دا پتہ کوئی نہیں ہاں چلیے مدینے نو ساواں دا پتہ کوئی نہیں چلیے مدینے نو ساواں دا پتہ کوئی نہیں بن تکیا حبیبانو جیون دا مزہ کوئی نہیں جیون دا مزہ کوئی نہیں بادیاں باغاتے
گمخار جیا کوئی نہیں لاچار نو لے جاؤ غمخار تے بوہے تے لاچار نو لے جاؤ غمخار تے بوہے تے دیدار بنا اس دے دردا دی دوا کوئی نہیں چل چلیے چل چلیے چلیے چل چلیے چلیے چل چلیے مدینے نو ساواں دا پتہ کوئی نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری بہت خوب اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں بھائیوں کے ذوق میں علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے ان دونوں کو سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیکر بنائے تساں کچھ سنسو میرے کو جناب تے کچھ تساں بھی بولو تے پھر کچھ میں بھی بولا پیار سے بولیے سبحان اللہ ایک دفعہ اور پیار سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار کچھ سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہو اتنا یہ چراغاں کرتے ہو اتنا وقت صرف کرتے ہو یہ سمجھ نہیں آتی اتنے تم خوش کیوں ہوتے ہو یہ کیا وجہ ہے What is the reason behind you rejoicing? You spend a lot of money, a lot of time in decorating your homes, decorating the masajid. وجہ کیا ہے؟ وقت نکالتے ہو مال نکالتے ہو تن من دھن قربان کرتے ہو یہ کیوں ہے تو سنیں ارے بھائی تمہارا اعتراض اپنی جگہ پہ لیکن سنو ہم جو یہ مال لگا رہے ہیں یہ مال ہمارا ہے ذرا بولیے یہ مال ہمارا ہے جس گھر کو ہم سجا رہے ہیں وہ گھر ہمارا ہے جس محلے کو ہم سجا رہے ہیں وہ محلہ ہمارا ہے جن مساجد کو ہم سجا رہے ہیں وہ مساجد ہماری ہیں ارے تمہیں کیا تکلیف ہے جس نبی کا جشن ہم منا رہے ہیں وہ نبی بھی ہمارا ہے جس نبی کا جشن منا رہے ہیں وہ نبی ہمارا ہے اعلیٰ حضرت نے یہ بہت پیاری ترجمانی فرمائی اور تو سنت سر تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں ہم آقا کی آمد پہ خوشی منا کے اور خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا اللہ اکبر میں اب انگلش میں for our brothers young brothers I am very proud of you today I'm very proud of you today I've only been almost I think 3 months but mashallah I salute you all brothers seriously I salute you you have that love inside you the love of Rasulullah which has made you sit here today Allahu Akbar I now call on our beloved guest Hazrat Alama Maulana Imam Khalid Hussain Sahib from Leicester mashallah he has come all the way from Leicester to deliver a great speech to us and to increase our love for Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam میں ان کی آمد سے قبل ایک زوردار نعرہ لگاتا ہوں میرا دل کر دیتے تسا یہ نعرہ لا لو پہلے میں نعرہ لایا سی کوئی بندہ ہے جڑا نعرہ مار سے بلند آواز سے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لکل نیت صالحہ الی شرف النبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اقرأ سورۃ الفاتحہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا وعافیت الابدان و شفائہا ونور الابصار و ضیائہا وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وعلم الانسان ما لم يعلم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. وافضل الصلاة واتم تسلیم على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين والصحابة غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. When we praise the Prophet sallallahu alaihi wasallam, in reality, this is not something that we have innovated in our tradition of Islam, but the praise of the Prophet sallallahu alaihi wasallam has been something that has been apparent from the beginning of creation or even before creation itself. We as Ahlul Sunnati wal Jama'ah, globally we are facing a phenomenon where many of our youth, in particular in Britain, are being diverted away from the path of Ahlul Sunnati wal Jama'ah. And in this particular year of Mawlid al-Nabawi Sharif, globally we have seen, I literally returned less than 48 hours ago from Tanzania, from East Africa, where our family originates from, and we would have never seen in East Africa where people would say that Mawlid is an innovation, or Mawlid is a bid'ah, or Mawlid should not be commemorated. But this year we saw that there was a great influx by individuals who are against the traditions and the practice of Mawlid al-Nabawi Sharif. And I spoke about this yesterday in Leicester as well. And without going into this particular topic too much, whether it's allowed or not, one thing needs to be kept in mind: the fact that you're here, you accept Miladun Nabi sallallahu alaihi wasallam. The fact that you're sitting here, you're doing ihtifal al-Mawlid, you're celebrating the Mawlid, the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. In order to truly understand the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we as Ahlul Sunnati wal Jama'ah, as the indication has been given to us in the prophetic traditions or the time of the Sahaba, from the instruction of the Sahaba, we need to be people who hold on to the teachings of our pious predecessors. When Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu was asked by the Tabi'een, who do we follow? He radiyallahu anhu said, follow those who have already passed on and are resting in their graves. Follow them, for they have already surpassed the trial and tribulation and they have become successful. Meaning, اپنے سلف صالحین کی بتائے ہوئے طریقے کے اوپر چلو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کامیابی تمہاری ہی ہے. If you follow the way of your pious predecessors, you will always be successful. And one of the most celebrated and one of the most renowned pious predecessors of Ahlul Sunnati wal Jama'ah, who globally Ahlul Sunnah looks up to, Ala Hazrat Azimul Barakat, Shah Imam Muhammad Raza Khan, Fazil Barelvi, alayhi rahmatu wa ridwan, him being amongst those individuals who lived a life which was drenched in the love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam.
If we follow such individuals, if we follow the likes of Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad scrupulously, if we follow the likes of Sayyidina Pir Meher Ali Shah Sahab, Allama Fadl Haq Khairabadi, Sayyidina Abul Hassan al-Shadili, Khwaja Mu'inuddin Chishti, Huzur Shahin Shah Gause Pak, Ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, if we follow the path that has been laid out by these individuals, then success is ours. Because these individuals have become successful. And when it comes to the love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the likes of Shah Imam Muhammad Raza Khan, Fazil Barelvi alayhi rahmatu ridwan, has exceeded in his mannerisms and understanding of how to love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And the reason I say this is because often in our gatherings of Miladun Nabi sallallahu alaihi wasallam, we recite poetry attributed to Ala Hazrat. We recite Naat Sharif attributed to Sarkar Ala Hazrat. And many of our youngsters, including myself, we tend not to understand the Urdu language, but we still have love for that poetry written about the Prophet sallallahu alaihi wasallam by Ala Hazrat. We still love it. We may not understand it completely, but we still love it. One of the youngsters a few weeks ago, just before I left the UK, he said that I have been listening to Ala Hazrat's poetry for many years now, but I have come across some parts of his poetry which I don't understand. I understand the language itself, but I don't understand the message behind it. Why did Ala Hazrat write what he wrote? And I said to this brother, which particular part of Ala Hazrat's poetry, Naat Sharif, did you not understand? He said when Ala Hazrat wrote, Hajiyon aao, Shahenshah ka roza dekho, Kaaba to dekh chuke, Kaabe ka Kaaba dekho. He says to now, in order to understand who Ala Hazrat is calling Kaabe ka Kaaba, one thing needs to be established. دیکھو بات یہ ہے کہ ہمارے اکابرین نے جب بارگاہ رسالت معاب میں خراج عقیدت پیش کیا ہے تو ان کی باتیں، ان کا کلام یہ دیواروں سے ٹکرا کر لگانے والی بات نہیں ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو قرآن اور حدیث سے تعلق رکھتی ہیں. مفہوم نعت جو ہے یہ قرآن کی آیتوں سے یا تو حدیث شریف سے تعلق رکھتے ہیں. Every single poetry attributed to our pious predecessors, if you look into them with detail, you will find that they are an elaboration of a verse of the Quran al-Kareem or a tradition of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Now this particular brother who asked, دیکھو سوال ہمیشہ کسی کی لا علمی ثابت کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا، کبھی کبھی خود کی لا علمی کی وجہ سے اور اپنے خود کا علم بھرانے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو سوال کرنے والا برا آدمی نہیں ہوتا. سوال کرنے والا ہم اس کو یہ نہ سمجھے کہ تجھے حق کس نے دیا سوال کرنے کا. السؤال مفتاح العلم، سوال علم کی کنجی ہے. اور اگر ہمارے نوجوان سوال کریں اور ہم ان کا جواب نہ دیں تو خطرہ تو ہے نا کہ حق کا راستہ چھوڑ کر باطل کی طرف جائیں گے، پھر سر پیٹنا تو ہمارا ہی ہے، کسی اور کا نقصان تو ہے نہیں، ہمارا ہی نقصان ہے. اور ہماری آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کتنا نقصان ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے. And many of the time when you ask the youngsters, the younger generation, why have you turned away from Ahlus Sunnati wal Jama'ah, what is the answer given? Because our people don't answer. This is the truth. This is what they say, کہ وہ جواب نہیں دیں. اللہ تعالی ہم سب کو حق بولنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے اور حق جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے. This particular poetry written by Ala Hazrat, حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. What does this mean? Pilgrims come, loosely translated, pilgrims come, gaze upon the abode of the sovereign, of the king. You have already gazed upon the Kaaba. Now gaze upon the Kaaba of the Kaaba, meaning the Prophet sallallahu alaihi wasallam. ہے کہ نہیں؟ اب حضور کو کعبے کا کعبہ کہنا بلبلے پھسل جاتے ہیں کہ آپ نے حضور کو کعبے کا کعبہ کہا, یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ایسی شاعری, ایسی نعت, ایسی تعریف.
اور ایسی باتوں کی وجہ سے ہی ہمارے نوجوان گمراہ ہو جاتے ہیں. That we don't explain it to them کہ حضور کو کعبے کا کعبہ کہنا جائز ہے یا نہیں اور یہ کہاں سے ثابت ہے. دیکھو سب سے پہلے تو یہ بات، اگر جائز نہ ہوتا تو اعلیٰ حضرت لکھتے بھی نہیں. پہلی بات تو یہ ہے. If it wasn't permissible or if it wasn't in the boundaries of Quran and Sunnah, A'la Hazrat would not have written it. We need to take our mind back to that understanding of what we know as the seerah, the life of the Prophet sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. In Siratul Nabawi Sharif, you will find the narration which is found in the Asnad of Imam Ahmad ibn Hanbal and various books of seerah, of the life of the Prophet sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. For example, Sirah ibn Ishaq. And if you look in Sirah ibn Kathir, you'll find the narration there as well. Which incident? 7 days. Youngsters, my young brothers and sisters, if you're listening, take heed of this and pay attention to this, inshallah, with the intention of increasing your love for the Prophet sallallahu alaihi wa sallam. 7 days before he sallallahu alaihi wa sallam passed onto the celestial realm. 7 days before he veiled himself. The Prophet sallallahu alaihi wa sallam instructed our master Afdalul Bashar Ba'd al-Anbiya bi-Tahqiq Sayyidina wa Maulana Abi Bakr as-Siddiq ibn Abi Quhafa radiyallahu anhu arda to lead salah. The Prophet sallallahu alaihi wasallam instructed Sayyidina Abu Bakr to lead salah. Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu arda leading salah after much hesitation. First he hesitated that I'm not going to lead salah, and then the Prophet sallallahu alaihi wa sallam gave him the instruction that this is not a mere instruction, it's a command. Hukum ko baja lao, namaz parao. So he followed the command of the Prophet sallallahu alaihi wa sallam, and Sayyidina Abu Bakr started to lead salah. The Messenger sallallahu alaihi wa sallam at that time was inside Hujratul Sharif, his blessed chamber. Hujra Sharif mein aram farma rahe the. اللہ کے پیارے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے سے تشریف لے کر باہر آتے ہیں، مسجد نبوی شریف میں تشریف لے کر آئے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم came out of his blessed chamber and came into Masjid Nabawi Sharif, where Sayyidina Abu Bakr was leading salah. The meaning of the narration is what? As the Prophet came into the mosque, the companions started to receive the fragrance of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Huzur ki khushbu aane lagi. Huzur aa rahe hain, sahaba karam ko khushbu aane lagi. They started to smell the fragrance of the Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Huzur tashrif la rahe hain. Ab namaz ki halat mein, during salah, imam ko kaise aga kiya jaye کہ امام الانبیاء خود آ رہے ہیں. How do they alert Sayyidina Abu Bakr, the Imam at that time, that the Imam of the prophets and messengers himself has arrived? فقہ میں شریعت میں یہ تو ہے نا کہ بھئی اگر امام صاحب نے نماز شروع کر دی ہے احناف کے نزدیک، علماء کرام اگر میری غلطی ہو میری اصلاح فرمائیں، اگر امام صاحب نے نماز شروع کر دی پھر پیچھے کوئی بھی آ جائے، نماز نہیں روکے، جو امام ہے وہی نماز مکمل فرمائے، ہے کہ نہیں؟ نماز شروع ہو چکی ہے، اب پیچھے سے کوئی بھی عالم دین آئے، فاضل شخصیت جو مقیم امام صاحب ہیں نماز پڑھا رہے ہیں، ان سے زیادہ علم والا کوئی بزرگ تشریف لے آئے، اس وقت نماز نہیں توڑنی، نماز کو جاری رکھنا، نماز جاری رکھنا. پہلی بات یہ، keep this point in mind. That's the first point. The second point, کون آ رہا ہے؟ حضور آ رہے ہیں. اب حضور کا خیال نماز کے اندر کرنا کیسا؟ یہ ایک سوال اٹھ رہا ہے نا، آج کل بڑی شور سے سوال اٹھ رہا ہے. بھئی میرے خیال سے 30-40 سال ہوئے اس سوال کا جواب دیتے دیکھتے ہمارے لوگ تھکے ہوئے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم تھکیں گے نہیں، ہم جواب دیتے ہی رہیں گے. نماز کے اندر حضور کا خیال کرنا کیسا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، سیدنا ابو بکر is leading salah, the companions are standing behind him.
the companions start to receive the fragrance of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. حدیث شریف میں کیا آیا کہ صحابہ کرام نے اپنی ہتھیلیوں کے اوپر یوں ہاتھ مارنا شروع کیا تاکہ امام صاحب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ وردہ سن لیں. He hears the clapping of the hand and he becomes alert کہ بھئی کوئی بات ہے, اسی لیے مجھے آگاہ کیا جا رہا ہے. حضور جو ہی قریب آتے ہیں, اسناد امام احمد بن حنبل کے اندر روایت موجود ہے کہ صحابہ کرام نے اپنے ہتھیلیوں کے اوپر یوں ہاتھ مارا. حضور اور قریب آ رہے ہیں, ہتھیلیوں کے اوپر جو ہاتھ مارنے والے صحابہ کرام تھے آواز کو بڑھا دیتے ہیں. They start to increase the sound of the hitting of the hand. Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu warda, he smells the fragrance of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and he hears the clapping of the Sahaba. He becomes alert. Sayyidina Abu Bakr becomes alert. Sayyidina Siddiq Akbar ko namaz ke dauran, نماز کے اندر خیال آیا کہ حضور آ رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر کو حضور کا خیال آیا نماز کے اندر. He thought of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam inside his salah. Sayyidina Abu Bakr, he turned his head towards the right and starts to look behind him. Sayyidina Siddiq Akbar نماز کے دوران اپنی چہرے کو موڑ کر یوں پیچھے دیکھتے ہیں. پیچھے امام الانبیاء نے یوں اشارہ کیا. The Prophet sallallahu alaihi wasallam standing behind Sayyidina Abu Bakr lifted his hand. کیا اشارہ فرماتے ہیں؟ ابو بکر نماز جاری رکھو, ابو بکر نماز اپنی جاری رکھو. کیا سیدنا صدیق اکبر کو معلوم نہیں تھا کہ کعبہ تو یوں ہے, تم یوں کیوں دیکھ رہے؟ کیونکہ ان کو بھی معلوم اگر کعبہ یہاں ہے تو کعبے کا کعبہ بھی یہاں ہے. یہاں دیکھنے سے نماز ہوگی, یہاں دیکھنے سے نماز پوری ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کو نماز کے دوران during his salah he made him carry the salah on, do not stop your salah. حضور کو دیکھنے سے نماز ٹوٹتی نہیں, نماز پوری ہوتی ہے. مرحبا. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the Kaaba of the Kaaba. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. دوسری روایت کیا؟ بخاری شریف. کیونکہ دیکھو we as Ahl Sunnati wal Jama'ah, I've been saying it for years and our ulama have been saying it for years that we do not go away from Quran and Sunnah because we are Ahl Sunnah. And Quran and Sunnah is ours. The explanation of the Quran and Sunnah, if you want to understand it in its true principle, Ahl Sunnati wal Jama'ah is where you need to look towards. Bukhari Sharif. Sayyidina Bilal radiyallahu anhu arda, Makkatul Mukarram. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam was conversing with Sayyidina Hamza radiyallahu anhu arda. And Sayyidina Hamza said to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, Messenger of Allah, how do we alert people for prayer? How do we call people for prayer? Azhan ki talqeen phir di gayi. The adhan was explained. Sayyidina Hamza ne kaha, "Ay Allah ke Rasool, azhan kaun dega? Who's going to give the azhan?" Sayyidina Bilal was chosen. Sayyidina Bilal al-Habshi radiyallahu anhu arda. Sayyidina Bilal پوچھتے ہیں, اے اللہ کے رسول اذان کہاں سے دیں ہم؟ Where do we give the azan from? سیدنا حمزہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کعبے کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دو. سیدنا بلال تشریف لے کر جاتے ہیں. He climbs on top of the Kaaba the first time the azan is being given in Makkah al-Mukarramah.
He stands on top of the Kaaba. काबे की छत के ऊपर तो खड़े हो गए. अब सैयदना बिलाल पूछते हैं कि मैं अपना चेहरा किस तरफ करूं, अब मैं कहां देखूं? सैयदना हमजा ने कहा, यह कोई पूछने की बात है, हुजूर की चेहरे को देखें और अजान दें. नबी की चेहरे को देखो और अजान दो. Look at the face of the prophet and call people to worship Allah. क्या समझे? काबा यहां है, काबे का काबा यहां है. इसलिए आला हजरत ने कहा, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो. काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो. Poetry which is written in the praise of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, which we often recite during the commemoration of the Mawlid of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Within there are many couplets that are written which we often fail to understand. It's very important for us as Ahlul Sunnati wal Jama'ah to be aware of our traditions scrupulously. In particular, the English-speaking Muslim living in Britain today. It's no surprise to a certain extent where many of our youngsters come back from college and university and they say to their parents that what you're doing is an innovation, and these gatherings you're having is an innovation, and the Khatam Sharif you do for the awliya, the Urus you do of the awliya, this is an innovation and that is an innovation. And one of the terminologies that is used out of sheer ignorance is that many of our youngsters have started using the word shirk and kufr when we praise the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when we commemorate the Mawlid of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Acha, जैसा कि मैंने कहा, as I said, Ahlus Sunnati wal Jama'ah, अगर कुरान और हदीस से साबित न होता तो हम करते भी नहीं. If it wasn't proven from Quran and Sunnah, we would never partake in such a gathering. We would never commemorate the Mawlid if it wasn't from Quran and Sunnah. Shirk and Bid'ah. Does it relate to Mawlid, or does Mawlid liberate shirk and kufr? सवाल ये है ना कि मिलाद तौहीद की निशानी है या कुफर और शिर्क की निशानी? किस चीज की निशानी है? These two brothers here, mashallah, tabarakallah, Allah bless your voices. Allah keep your teeth shining. They were reciting Naat Sharif, और इन्होंने नात में कहा, मैं जब यहाँ सुन रहा तो मुझे बड़ा मजा आया. तो उन्होंने जब कहा, रूहुल अमीने घारा, काबे की छत पे झंडा, बस इतना. रूहुल अमीने घारा, काबे की छत पे झंडा, ये क्या है? What is this? Where does it come from? ये वो रवायत है. This is that narration. अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौलूद मुबारक हुआ अब्दुल मुत्तलिब के घर के अंदर. सैयदा आमिना ज़ुहरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब हमल शरीफ उनका हुआ और मुस्तफ़ा जान रहमत का मौलूद मुबारक हुआ तो हुजूर के दादा ने हुजूर को उठाया. The Prophet's grandfather picked up the Prophet sallallahu alaihi wasallam and he went into the blessed sanctuary. Yes, the Haram Sharif, the sanctuary. He stood on top of the Kaaba. Kaaba ke upar khare. He lifted the Prophet sallallahu alaihi wasallam towards the sky. And he said, Ismuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Your name is Muhammad. Muhammad naam rakha. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के ऊपर खड़े होकर. ठीक है, अच्छा. सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम से एक दिन पूछा गया कि ए जिब्रील, दुनिया में जब आप तशरीफ लेकर आते हैं, ला मका से मकाम में जब आप आते हैं, तशरीफ लेकर आते हैं, आपकी रफ्तार कितनी होती है? How quickly do you arrive from the celestial realm into the telestial realm, from la makan into makan? Sayyidina Jibreel alayhi salam said, there's been a few occasions that I have come even faster than the speed of light. एक वो मौका था जब सैयदना यूसुफ अलैहि सलाम को सोतेले भाइयों ने कुएं में धक्का दे दिया था.
रब करीम ने हुक्म दिया जिब्रील जाओ, जिब्रील जाओ और यूसुफ का शरीर जमीन को छूने न पाए। वजह क्या थी? सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के अंदर नूर मोहम्मदी मौजूद। मेरा खूबसूरत यूसुफ, उसका शरीर मेला न हो। सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम लेफ्ट द सेलेस्टियल रेल्म, कुएं में पहुंचे और अपना पर वहां बिछा दिया। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम जिब्रील अलैहिस्सलाम के पर के ऊपर आराम फरमाते। That was one occasion. He said the other occasion was when जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौलूद हुआ, जब हुजूर की विलादत हुई, जब हुजूर पैदा हुए, when the prophet was born, he said Allah gave the command, जिब्रील जाओ, मेरी तौहीद का ऐलान करो, दुनिया वालों को खुशखबरी दो कि मेरा रसूल पैदा हुआ है, मेरा हबीब का मौलूद हुआ है। जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर आए। जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, काबे की छत पर एक झंडा लगाया, मशरिक पर झंडा लगाया, मगरिब में झंडा लगाया। क्या समझे? झंडा लगाना ये तो हदीस से साबित है, झंडा उठाना हदीस से साबित नहीं है। कि लोग कहते हैं ना कि झंडे निकालो, झंडे उठाओ, झंडे क्यों लगाते हो? तो पहले पूछो सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम से, आपने झंडा क्यों लगाया? ये झंडा कहां से आया? तो काबे की छत के ऊपर जो झंडा लगाया गया, उसके ऊपर क्या लिखा था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये काबा भी मोहम्मद अरबी की मौलूद की खुशी मना रहा है। मशरिक में मोहम्मद अरबी की मौलूद की खुशी मनाई जा रही है, मगरिब में खुशी मनाई जा रही है। और हुजूर जब पैदा हुए तो पहली बात क्या कि तौहीद नाजिल हुई हुजूर के मौलूद के ऊपर। La ilaha illallah came down onto the earth at the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And when the Prophet sallallahu alaihi wasallam was born, जो मुअजिज़े ज़ाहिर हुए हुजूर की मौलूद पर, we all know the narrations where the pillars from the palace of Kisra started to fall. Yes, the earth shook and these pillars fell. Why? Because shirk was happening there. वहाँ शिर्क हो रहा था, है कि नहीं? The fire that was burning for 1,000 years in Persia, that fire went out. क्यों? वहाँ कुफ्र हो रहा था। The fire went out, the pillars fell, तौहीद नाजिल हुई। तो मोहम्मद अरबी की मौलूद से कुफ्र और शिर्क जाता है और तौहीद आती है। For those individuals who say that the commemoration of the Mawlid is kufr and shirk, respected brethren, the Mawlid of the Prophet sallallahu alaihi wasallam signifies the oneness of Allah and eliminates kufr and shirk from this earth. Which is why in the time of Imam Azam Abu Hanifa it was asked, Sayyidina Imam Azam Abu Hanifa के ज़माने में पूछा गया था ना कि अहल सुन्ना वल जमात के निशानियों में से आज के दौर की निशानी क्या है? What is the sign of Ahl Sunnati wal Jama'ah? In the time of Imam Abu Hanifa, he said there's two things. Number one, to have firm belief in the Khalifs of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, in Sayyidina Abu Bakr and Sayyidina Umar. This is a sign of Ahl Sunnati wal Jama'ah. The second thing he said, that the permissibility of wiping over your leather socks in wudu. These two became the sign of Ahl Sunnati wal Jama'ah. The ulama will tell you in the time of Imam Azam Abu Hanifa, आज के दौर में Ahl Sunnah wal Jama'ah होने की निशानी क्या है? What is the sign today that you are part of Ahl Sunnati wal Jama'ah? Don't turn to just the Asian subcontinent. Look around the whole globe. पूरी दुनिया में आप देखें कि आज किस तरह से हम साबित कर सकते हैं कि कोई सुन्नी है कि नहीं। Think about this. मैं जवाब नहीं देने वाला, आप खुद सोचें। आज के दौर की निशानी क्या है? What proves that someone is part of Ahl Sunnati wal Jama'ah in today's day and age? It's not just the commemoration of the Mawlid, is it? सिर्फ ये नहीं कि वो मिलाद मनाते हैं, नहीं। It's not just the commemoration of the Mawlid. It's to believe firmly कि हुजूर के जैसे न कोई था, न कोई है और न कोई होगा. It's to believe कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, he is that prophet
that through the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, he has been given the knowledge that no other creation has been given. He is completely aware of the unseen. The Prophet sallallahu alaihi wasallam is aware of my state, is aware of your state better than we know ourselves. The time of Salatul Maghrib has approached. Allah ne agar tawfiq bakhshi, agar hayat tayyiba bakhshi, to aage aane wale موقع پر طویل گفتگو ہوگی. If Allah subhanahu wa ta'ala so wants, we'll discuss the matter even more at some other time. I thank you sincerely from the depths of my heart اس مسجد کے علماء کرام کو, انتظامیہ کو, اب تمام حضرات کو کہ آپ نے ہمیں دعوت دی اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گفتگو کرنے کا موقع عطا فرما. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو, ہم سب کو خاتمہ بخیر عطا فرمائے اور وقت موت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ حضرت نے بہت جامع بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت کے بیان میں, ان کے علم میں, عمل میں اور ترقی عطا فرمائے, برکت عطا فرمائے. جو انہوں نے ہمیں ایک بہت محبت بھرا پیغام دیا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ احباب صفیں درست فرما لیں. ابھی نماز عشاء مغرب کی اذان ہوگی, پھر جماعت ہوگی. Brothers, if you could please make the rows for the Salatul Maghrib. جزاکم اللہ.